باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری نبوت کے متعلق چل رہی تھی اور سوال نمبر 17 ہے کہ ہم کس طرح دعوی نبوت کی تصدیق کریں۔ یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو کیا طریقہ کار ہے کہ ہم یہ تصدیق کریں کہ واقعاً یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بندہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے اور کسی قسم کی غلط بیانی یا جھوٹ سے جو ہے وہ کام نہیں لے رہا۔ ان چند طریقوں میں سے چند ایک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہم کریں گے۔ سب سے جو پہلا طریقہ ہے جو بڑا آسان ہے اور ہر کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے معجزے کو طلب کیا جائے کہ وہ ایک ایسا کام کر کے دکھائے کہ جس کام کو کرنے سے سب لوگ جو ہیں وہ عاجز ہوں۔ جیسے اس سے یہ طلب کیا جائے کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تم کیا ہے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اس طرح کے جو ہے وہ معجزے اس سے طلب کیے جائیں، تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے اور پھر اس نبی کو معجزہ عطا نہیں کرتا تو یہ ایک فضول قسم کا لغو کام ہو جائے گا کہ لوگ اس سے دلیل مانگ رہے ہیں اور وہ اس دلیل کو پورا نہیں کر سک رہا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے روکتی ہے، تو جو ذات خود گمراہ کرنے سے روکتی ہے وہ کیسے دوسروں کو گمراہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کتاب میں یہ جملہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کو معجزہ عطا کرے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کی ذات لوگوں کو گمراہ کرنے سے روکتی ہے، جب خود روکتی ہے گمراہ کرنے سے تو وہ کسی کو گمراہ بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا طریقہ ہو گیا، بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس سے معجزے کو جو ہے وہ طلب کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ جو ہے وہ مطالعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تحقیق سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے نبی سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ کیا ہیں، اس کی تصدیق کریں، اس کے بارے میں بشارت دیں۔ تو اس طرح سے بھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جب پہلے والا نبی کہہ کے گیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ نبی آئے گا اور وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ایک طریقہ کار ہے۔ اور تیسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ لوگ جو مقام معرفت اور بصیرت پر فائز ہوتے ہیں وہ اس نبی کو اس کی تعلیمات اور اس کی عصمت اور اس کے کردار سے جان لیتے ہیں، جیسے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً کیا ہے پہچان جاتے ہیں، اور ایسے بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ صاحبان معرفت ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نبی کو پہچاننے کی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 طریقے آپ کی خدمت میں آگے ہیں کہ اس میں سے جو آسان ترین طریقہ ہے وہ معجزے کو کیا ہے طلب کرنا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو سوال نمبر 18 ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر لوگ کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کے شعبدے اور کرتب دکھاتے ہیں کہ جنہیں انسان جو ہے وہ عام حالت میں انجام نہیں دے سکتا، تو پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو بندہ ہے وہ جو ہمیں دکھا رہا ہے کیا یہ معجزہ ہے یا یہ جادو ہے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے ہم تفصیل سے کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ معجزہ اور جادو میں کیا فرق پایا جاتا ہے، کہ جادوگر میں اور معجزہ دکھانے والوں میں جو بنیادی فرق ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ معجزہ ہونے کے لیے چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، وگرنہ وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ معجزہ دکھانے والا نبوت یا امامت کا دعوے دار ہو، یعنی وہ باقاعدہ ایک کام کر رہا ہے اور اس سے پہلے اس کا دعویٰ بھی ہو کہ یہ وہ نبوت یا امامت کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں رکھتا تو پھر اگر وہ یہ کام اللہ کی مدد سے انجام دے رہا ہے تو یہ کرامت کہلائے گی، یعنی نبوت اور امامت کے دعوے کے علاوہ بھی
بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسے خارق العادہ اور معجزہ والے کام کرتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہے۔ وہ کب کہ اگر یہ کام اللہ کی طرف سے ہو، اور اگر یہ کام شیطان کی مدد سے کر رہا ہو تو پھر اسے جادو کہا جائے گا، نظروں کا دھوکہ کہا جائے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اسے معجزہ کہا جائے گا۔ یہ ایک فرق ہو گیا۔ انشاءاللہ پریکٹیکل فرق بھی آئیں گے کہ پریکٹیکل ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا فرق کہ مدعی نبوت یا امامت مقام ادعائے نبوت و امامت میں ہو، یعنی جو نبوت یا امامت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے اسی مقام اور اسی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ معجزہ کیا پیش کرے۔ اگر وہ معجزہ نہ دکھائے تو نبوت یا امامت ہی ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ معجزہ دکھا کے اپنے دعوی نبوت یا امامت کو ثابت کرنے جا رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ یہاں پہ کوئی امام ہو، کوئی نبی ہو، جیسے ایک امام جو ہے وہ اپنے صحابی کے لیے، جو صحابی ان کی امامت کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے، اس کو کوئی معجزہ دکھلاتے ہیں تو اس کو بھی ہم معجزہ نہیں کہتے، اس کو بھی ہم کرامت کہیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ اس بندے کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا معجزہ کی تعریف یہ ہوگی کہ جو نبوت یا امامت کا دعویٰ رکھنے والا ہے وہ اپنے اسی مقام ادعائے نبوت و امامت میں ہو، یعنی وہ اپنے دعوی امامت و نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے یا کسی اور مقصد کی خاطر وہ کام انجام نہ دے رہا ہو۔ یہ دوسری چیز جو معجزہ کے اندر پائے جانا ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ وہ معجزہ جو دکھایا ہے وہ خارق عادہ ہو۔ خارق عادہ یعنی ظاہری اسباب سے ایسا ہونا ناممکن ہو، کہ ظاہری طور پہ جو میڈیکل کے اور سائنس کے اسباب ہیں ان سے ایسا نہ ہو سکتا ہو۔ جیسے عصا کا ایک جو ڈنڈا ہے اس کا حقیقی طور پہ بہت بڑا سانپ اور اژدہا میں تبدیل ہو جانا، یہ ظاہری اسباب سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ معجزے کی تیسری چیز ہو جائے گی۔ چوتھی چیز کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتا، یعنی جو وہ دعویٰ کر رہا ہے تو نبی یا امام کے علاوہ کوئی بھی اسے انجام نہ دے سکے۔ وہ کام ایسا ہو کہ دوسروں کے اوپر آپ لے جائیں اور دوسروں کو کہیں کہ تم بھی ایسا کام کر کے دکھاؤ، تو کوئی بھی اس کام کو انجام نہ دے سکے، اور سارے کہیں کہ ہمارے لیے اس کام کو انجام دینا ناممکن ہے۔ اور پانچواں کہ یہ جو خارق العادہ کام ہے جو ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہے، یہ کام بالکل اسی طرح سے ہو جیسے اس سے طلب کیا گیا ہے، اور اگر اس کے برعکس واقع ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ یعنی لوگوں نے اس سے کہا کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں میں اس کے علاوہ کچھ اور دکھاتا ہوں، ہم کہیں گے نہیں، جو تم سے کہا گیا ہے وہی اگر دکھاؤ گے تو ہم کیا تمہیں نبی مانیں گے، وگرنہ ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے۔ اور تاریخ نے اس چیز کو لکھا کہ جو نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے ہوتے تھے وہ عجیب و غریب قسم کے کام کر کے تو دکھا دیتے تھے، لیکن جو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ والا کام کرو اور ہم یہ والا چاہتے ہیں کہ اس طرح کر کے دکھاؤ اور ابھی کر کے دکھاؤ، تو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے مسلمہ کذاب سے جب معجزہ طلب کیا گیا کہ وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، اس سے کہا تھا کہ تم کنویں کے پانی کو زیادہ کر دو، تو اس نے جو ہے وہ تھوکا کنویں میں، تو اس سے کیا ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، لوگوں کو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے پانی اس کے اندر سے ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ پھر معجزہ جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ یہ بات ہی یہاں سے کیا ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں باتیں نقل کی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جادو وغیرہ اور معجزے میں فرق بھی کیا آپ کے لیے واضح ہو سکتا ہے کہ جادو دکھانے والا نبوت یا امامت کا دعوے دار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس کے ثابت کرنے کے لیے کرتب نہیں دکھاتا۔ اور دوسری بات کہ نہ ہی اکثر اوقات وہ حقیقت میں خارق العادہ کام ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے بھی صحیح کہ یہ کام خارق العادہ ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے انجام دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ پریکٹس کریں گے، سیکھیں گے، اس فن کو سیکھیں گے تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم باقاعدہ پریکٹس کریں گے، ریاضت کریں گے، مشق کریں گے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور لہٰذا جو بھی اسے سیکھ لے گا وہ ایسا کام انجام دے سکتا ہے۔ جبکہ معجزے کا تعلق جو ہے وہ سیکھنے سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے یا امام بنا کے بھیجتا ہے، اس کے ہاتھ پہ اللہ یہ قدرت ظاہر کرتا ہے۔ چھٹی چیز کہ جو بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے کہ جادوگر یا شعبدہ باز وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف محدود قسم کے کرتب دکھا سکتے ہیں،
کیونکہ ان کا جو اعتماد ہے وہ اپنے فن کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ان کی جو پریکٹس ہے یا کچھ جنات کو جو حاضر کرنا ہے وہ اسی محدود حد تک ہوتی ہے، یعنی تمام چیزیں ان کی محدود ہوتی ہیں. جو ان کی پریکٹس ہے، جو ان کی مہارت ہے، جو ان کا فن ہے، اس سے ہٹ کے وہ نہیں جا سکتے. جبکہ نبی یا امام کا اس ذات مطلق کے اوپر اعتماد ہوتا ہے جو ہر قسم کی قدرت رکھتی ہے، لہٰذا وہ مختلف اقسام اور مختلف انواع کے معجزے دکھا سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ بہت سارے کیا معجزے دکھاتا ہے. نبی کے مختلف قسم کے کیا معجزے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کام ہو اور بار بار لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہو، بلکہ ہر نبی اپنے زمانے میں وہی معجزہ لے کر آتا ہے جو اس دور میں لوگوں کے درمیان رائج ہوتا ہے اور ایک چیلنج بنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ اس میں بلا کی مہارت رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس زمانے میں جادو جو ہے وہ عروج پر تھا، اور ایسا معجزہ کوئی لے کر آئے کہ یہ واضح طور پہ فرق ہو سکے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو وہ حضرت موسیٰ کا کام تھا. کہ جب حضرت موسیٰ اپنا معجزہ لے کر آئے تو سلطنت مصر کے بڑے بڑے نامور جادوگر ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں ہے، اس زمانے میں میڈیکل طب اور حکمت بڑی عروج پر تھی، اور بڑے بڑے ماہر طبیب ڈاکٹر موجود تھے، اور معاشرے میں ایک علم طب کو بہت بڑا مقام حاصل تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھوں اور برس کے لا علاج مریضوں کو ایک ہی لحظے میں جو ہے وہ صحت یاب کر کے دکھایا، تو اس دور کے بڑے بڑے جو طبیب اور ڈاکٹر تھے وہ لاجواب ہو گئے. اسی طرح سے کہ جس زمانے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو اس زمانے میں عرب میں فصاحت و بلاغت اور ادب عربی اپنے شباب پر تھا. ایک ادیب اور شاعر محفل میں کھڑے ہو کر برجستہ کئی سو اشعار کہہ دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم کیا مطلب؟ گونگے، کہ یہ لوگ تو بول ہی نہیں سکتے، اور ان کے پاس ایسی فصیح اور بلیغ کلام موجود ہوتی تھی کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی اور اس طرح کی کلام نہیں کر سکتا. اسی دور میں جب قرآن مجید کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آتے ہیں، تو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ادباء شعراء اس کلام کو سن کر جو ہے وہ حیران رہ گئے، اور بے ساختہ ان کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک جو ہے وہ ایک مرحلے کی گفتگو مکمل ہوتی ہے، اور اب 5واں باب ہے کہ جس میں عنوان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت. سوال نمبر 1، ہمارے زمانے میں کس نبی کی نبوت پر ایمان رکھنا واجب ہے؟ جواب واضح ہے کہ ہمارے زمانے کے نبی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اور آپ خاندان بنی ہاشم سے ہیں. ماں کا نام آمنہ بنت وہب ہے. جو عام الفیل تھا اس کے پہلے سال میں مکہ میں 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت سے پہلے ہی یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے دادا عبد المطلب، اور پھر 8 سال کی عمر سے چچا ابو طالب کی کفالت میں جو ہے وہ آپ زندگی گزارتے ہیں. 25 سال کی عمر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی درخواست پر ان سے شادی کرتے ہیں، اور 40 برس کے جب آپ ہوتے ہیں تو اعلان نبوت فرما دیتے ہیں. اور نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال جب ہوتا ہے تو آپ بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسلام کے پھیلنے میں جناب ابو طالب کا کردار اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر تھا، اور یہ بہت بڑے جو ہے وہ مددگار تھے حضرت رسول خدا کے. تو لہٰذا ان کے دنیا سے جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال جو ہے وہ غم منایا ہے، اور پورے سال کو جو ہے وہ عام الحزن کہہ قرار دیا ہے. اور ان دو ہستیوں کی وفات کی وجہ سے مکہ میں آپ کے جو حامی و ناصر ہیں وہ بہت کم رہ گئے تھے، اور دشمن بڑھ گئے تھے. تو آپ جو ہے وہ وہاں سے پھر ہجرت کر کے جو ہے وہ 13 سال مکہ میں رہے، اور 13 سال مکہ سے جب آپ نے چھوڑی اور ہجرت کی تو پھر آپ کیا مدینہ میں وہاں پہ چلے گئے، اور مدینہ کا پرانا نام اس دور میں یثرب تھا. اور پھر تقریباً جو ہے وہ 10 سال وہیں پر گزارے،
اور 63 سال کی عمر 63 ایئرز کی عمر میں یہودی عورت کی جانب سے دیے گئے زہر کے اثر سے اس فانی دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے ابدی زندگی کی طرف رحلت فرما گئے۔ یہاں تک جو ہے وہ ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید بھی کیا اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔